یہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے کہ حکومت نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جس کے فون اور میسیجز ٹریک کرنا چاہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف یا ان سے ریلیٹڈ اگر خلاف نہ کہا جائے کارروائیاں کورٹس میں چل رہی ہیں۔ میری نظر میں تو یہ ایک ریاکشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا، جہاں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا کوئی نوٹیفیکیشن یا کسی کو آتھرائز کیا گیا ہے لیگل طریقے سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب کیونکہ ان کا جواب تھا کہ نہیں، کسی کو نہیں کیا گیا، تو اب پوسٹ فیکٹو انہوں نے آتھرائزیشن دے دی ہے، اور اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سیکشن 54 پی ٹی اے ایکٹ میں یہ اختیار موجود ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب عدلیہ جو ہے وہ خود اس کی زد میں ہے اور ان کی ڈیفیمیشن ہو رہی ہے، تو اب انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اچھا یہ جو سوالات ہیں ان کو اٹھایا جائے۔ لیکن جس وقت پولیٹیشنز جو تھے ان کی ویڈیوز سامنے آ رہی تھیں اور ایک جمہوری ملک میں یہ شرمناک تھا، میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت ہماری ایجنسیز دباؤ میں ہیں، کورٹس میں جو کیسز چل رہے ہیں، تو ہماری حکومت چونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے زندہ ہے، اس کی وجہ سے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا بہت کور دینا چاہتی ہیں۔ جو چیز ہم کہتے ہیں کہ لیگل ہے، کیا وہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں، اور کیا وہ صحیح ہے؟ اور ان چیزوں میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف سیاسی مخالفین کے خلاف نہیں، یہ صحافیوں کے لیے بھی ایک چلنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشنز کی سرویلنس ہو رہی ہے، جو کہ دنیا بھر میں ایسے ایگزامپلز ابھرے ہیں جہاں پہ صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو آپ کیسے اپنے سورسز انڈسکلوز رکھیں گے؟ کس طریقے سے کینڈیڈ گفتگو یا انفارمیشن کلیکشن کریں گے پبلک انٹرسٹ میں؟ دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ملٹری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی ان کے اختیارات کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ اس قسم کے اختیارات انٹیلیجنس ایجنسیز کو عام طور پہ ڈکٹیٹوریل رجیم میں یا اتھارٹیرین رجیم میں یا ٹوٹیلیٹیرین رجیم میں ہوتے ہیں، جمہوریت میں یہ تصور نہیں ہے۔ لیکن اب تو اس لاء کے بعد تو بالکل کھلی چھٹی ہے نا، اور میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ حکومت جس نے یہ اجازت دی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت، کل کو یہ جب اپوزیشن میں ہوگی اور جب ان کے فون سنے جائیں گے تو پھر ان کو جمہوریت یاد آئے گی۔ یہ جو قانون ہے جو بظاہر دہشت گردوں کے لیے یا مجرموں کے لیے استعمال ہوگا، یا پھر ایک ریاست مخالف عناصر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کا، قومی سلامتی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ماضی میں بہت زیادہ سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ایک ہماری انگزائٹی کا باعث بن رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ ریاست کے مسائل جو نقائص ہیں ریاست کے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو جو ہے وہ ان کی انگزائٹی بڑھ رہی ہے، ایسے ایسے یہ قوانین بھی بنتے جا رہے ہیں، اور جو ٹویٹر کا جو بین ہے، ہم نے جیسے پہلے کہا کہ وہ بھی اس میں بھی قومی سلامتی کا ہی ایکسکیوز لیا جا رہا ہے۔ ایک ایجنسی کو انہوں نے سیکیور کیا کہ وہ فون سن سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فون ٹیپنگ یا ایپ ڈراپنگ اس کی بنیاد پہ آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا فون سنا جا رہا ہے، چاہے اب اس میں تخصیص کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز کے فون پہ سنے جا سکتے ہیں، وزیروں کے بھی سنے جا سکتے ہیں، اور عام آدمی کے تو اگر ضرورت ہے وہ سنے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ منفی رجحانات ہیں۔ پاکستان جو ہے گریجولی ایک نان جمہوری اور ڈکٹیٹوریل نظام کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، کہ ہمارا لبادہ جمہوری ہے لیکن لبادے کے اندر جو حقیقت ہے وہ غیر جمہوری ہے۔